مکہ مکرمہ کی گلیاں ہمیشہ سے نور اور سکون کی علامت رہی ہے۔ بیت اللہ کے سائے میں بسنے والے لوگ دنیا کی ہر مصروفیت کے باوجود نماز کو اپنی زندگی کا مرکز سمجھتے تھے۔ انہی گلیوں میں عبداللہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک تاجر تھا، محنتی ضرور تھا مگر نماز کے معاملے میں اکثر سستی کر جاتا۔ دل میں ایمان تھا مگر دنیا کی دوڑ نے اسے غفلت میں ڈال دیا تھا۔ عبداللہ کی دکان حرم کے قریب تھی۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی تو وہ اکثر سوچتا بس یہ گاہک چلا جائے پھر نماز پڑھ لوں گا، مگر گاہکوں کا سلسلہ چلتا رہتا اور نماز قضا ہو جاتی۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹتا تو دل میں ایک بوجھ سا محسوس کرتا جیسے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں غیر معمولی رش تھا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ عبداللہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جس کے کپڑے سادہ تھے دکان بند کر کے اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ عبداللہ نے حیرت سے سوچا کہ یہ شخص تو مجھ سے زیادہ ضرورت مند لگتا ہے، پھر بھی نماز کو سب پر ترجیح دے رہا ہے۔ اسی رات عبداللہ کو نیند نہ آئی۔ دل میں ایک بے چینی تھی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت دے گا۔ چند دن بعد اسے تجارت کے سلسلے میں مدینہ منورہ جانا پڑا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ کی فضا مکہ مکرمہ سے مختلف مگر اتنی ہی پرسکون تھی۔ وہاں کی مساجد، گلیاں اور چہرے سب کچھ عبادت کی یاد دلاتے تھے۔ عبداللہ ایک سرائے میں ٹھہرا جہاں اس کی ملاقات یوسف نامی نوجوان سے ہوئی۔ یوسف ایک معمولی ملازم تھا مگر نماز کا ایسا پابند کہ ہر نماز وقت پر ادا کرتا۔ ایک دن عبداللہ نے یوسف سے پوچھا، تم اتنی پابندی سے نماز کیسے پڑھ لیتے ہو؟ کیا کبھی سستی نہیں آتی؟ یوسف مسکرایا اور بولا، سستی تو آتی ہے مگر میں نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ میرے لیے نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ جیسے کوئی اپنے محبوب سے ملنے میں دیر نہیں کرتا ویسے ہی میں نماز میں دیر نہیں کرتا۔ یہ الفاظ عبداللہ کے دل میں اتر گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ مسئلہ وقت کی کمی نہیں بلکہ ترجیح کی کمی ہے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران عبداللہ نے باجماعت نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ ہر نماز کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ ایک شام وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اذان مغرب کی آواز گونج رہی تھی۔ اس لمحے عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی پچھلی کوتاہیاں یاد آئیں مگر دل میں امید بھی پیدا ہوئی کہ اللہ نے اسے نماز کی طرف واپس بلا لیا ہے۔ جب عبداللہ مکہ مکرمہ واپس لوٹا تو وہ بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنی دکان پر ایک تختی لگا دی، نماز کے وقت دکان بند رہے گی۔ لوگ پہلے حیران ہوئے پھر اس کی تقلید کرنے لگے۔ عبداللہ نے دیکھا کہ نماز نے اس کے رزق میں کمی نہیں کی بلکہ برکت ڈال دی۔ دل کا سکون، چہرے کی رونق اور نیت کی پاکیزگی سب نماز کا تحفہ تھے۔ وہ اکثر رات کو حرم کے صحن میں بیٹھ کر یہ سوچتا کہ نماز دراصل ایک چراغ ہے جو انسان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، جو شخص نماز کو تھام لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور یوں عبداللہ کی زندگی اس بات کی گواہی بن گئی کہ نماز صرف فرض نہیں بلکہ مومن کی پہچان اور روح کی غذا ہے۔